خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے سجدہ کر سکیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سے انیشیٹوز لیے تاکہ عوام کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ اس سے کس قسم کے خطرات ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ صوبائی سطح پر مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اس میں پہلے انیشیٹو لیا کہ ہم اپنے صوبے کو لاک ڈاؤن کریں، اور کرفیو تو نہیں نافذ کیا گیا لیکن اس کو لاک ڈاؤن کیا گیا، اداروں کو بند کیا گیا، شاپنگ مالز بند کیے گئے اور اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز کو روکا گیا تاکہ لوگ کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں۔ اور آج پنجاب میں، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے گا، اور یہ بھی ایک کرفیو نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ باہر سڑکوں پر آ سکتا ہے، اپنا کام کر کے واپس اپنے گھر آ سکتا ہے۔ بیکریز کھلی ہیں، میڈیسن اگر آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو فارمیسیز کھلی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جنرل سٹورز کھلے ہوئے ہیں تاکہ آپ روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں وہاں سے پرچیز کر سکیں۔ لیکن سرکاری ادارے بند ہیں، اور اس کے علاوہ نجی دفاتر جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں ان کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ شادی ہال پہلے سے ہی بند ہیں، اسکول کالجز پہلے سے ہی بند ہیں، اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام تفریح گاہیں، پارکس جو ہیں، پبلک پارکس، ان کو بند کر دے 14 دن کے لیے تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں اور ایک دوسرے سے کم ملیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور نہ صرف یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ بھارت میں بھی ہو رہا ہے۔ مختلف ریاستوں کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور پارشلی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کرونا کے اثرات ہیں اس کو بریک کیا جائے، اس کو توڑا جائے، اور جن علاقوں میں کیسز زیادہ تیزی سے سامنے آ رہے ہیں ان علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف پاکستان میں، بھارت میں، بلکہ سب سے پہلے یہ چائنا میں ہوا تھا، ووہان سٹی کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو میں جب آج شام کو ایک جگہ سے واپس آ رہا تھا، اور جب یہ اعلان ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو مین سڑکیں ہیں، جو مین روڈز ہیں، ان پر آرمی آ رہی ہے، آرمی آئی ہے، اور انہوں نے ان کو لاک ڈاؤن کیا ہے، وہ راستوں کو بند کر رہے ہیں، اور غیر ضروری لوگوں کو آنے جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کو ان کی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے روکا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ چیز بڑی پینک کریٹ کرنے والی ہے، یہ فکر مندی کی ہے، اور یقیناً ہمیں اس چیز کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور رس اثرات ہیں۔ اگر یہ لاک ڈاؤن یا اس قسم کی چیز مزید آگے پرولونگ کرتی ہے، اور اگر اس وائرس پر قابو نہیں پایا جاتا اور کیسز آنے کم نہیں ہوتے، تو اس لاک ڈاؤن کو پرولونگ کرنا پڑے گا، اور جب یہ پرولونگ ہوگا تو آپ جان سکتے ہیں کہ گورنمنٹ پر معاشی جو پریشر ہے وہ کس قدر بڑھ جائے گا، اور یہ پریشر براہ راست آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں پر آئے گا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، جو معاشی اعتبار سے پاکستان آہستہ کرائسس میں سے باہر آ رہا تھا، لیکن اچانک ایک دم سے یہ پینک کریٹ ہوا اور ہمیں اپنے ملک کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اس وقت پاکستان کی جو بیرون ملک پروازیں ہیں وہ تقریباً 95% بند ہو چکی ہیں۔ انڈور جو ڈومیسٹک جو ٹرانسپورٹ ہے، جن میں ریل گاڑیاں ہیں، جن میں بسز ہیں، وہ بھی آلموسٹ بند ہو چکی ہیں۔ سرکاری ادارے کام نہیں کر رہے، اسکول کالجز پہلے ہی سے بند تھے، اور کاروباری زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت مفلوج ہے۔ ایسی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب 14-15 دن ملک بند رہے گا، پنجاب چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے، تو یہاں پر تقریباً 11 کروڑ سے زائد لوگ بستے ہیں، اور 11 کروڑ لوگ جب مکمل طور پر چھٹیوں پر چلے جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی والا ایک صوبہ جو ہے، جو کہ کسی ایک ملک کی آبادی کے برابر ہے بلکہ کئی ملکوں کی آبادی سے بڑا ہے، تو اس کے معاشی اثرات کیا نمودار ہو سکتے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں بہت حیران کن ہیں اور ہمیں بہت سنجیدگی سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 2 صوبوں کے اندر تو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور آج سے اس کا آغاز ہوا ہے اور یہ 14 دن تک جاری رہے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان 14 دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم گھروں پہ ہیں، پارکس بند ہیں، آفیسز بند ہیں، کاروبار زندگی بند ہے، تو پھر ہمیں ان 14 دنوں میں کیا کرنا چاہیے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ میرے پاس اور آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم سارا دن ٹی وی لگا کر بیٹھے رہیں اور انہی خبروں کو بار بار سنتے رہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ریپیٹ ہوتی ہیں، یا ہم بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی فلمیں یوٹیوب پر دیکھیں اور ان میں اپنا ٹائم سپینڈ کریں، یا آپ یوٹیوب پر پرانے گانے سن لیں اور کچھ کامیڈی کے شوز دیکھ لیں، سٹیج ڈرامے دیکھ لیں۔ اور مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی کریں گے، وہ فلمیں دیکھیں گے، وہ ڈرامے دیکھیں گے، وہ سوئیں گے، وہ کھانے پکانے کے چکر میں پڑ جائیں گے، اور وہ گھروں میں رہ کر صرف کھائیں پئیں گے، فلمیں دیکھیں گے اور گانے سنیں گے اور سوئے رہیں گے۔ جبکہ ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے پوشیدگی میں اپنی کوٹھڑی کو بند کرنا ہے اور خدا سے بات کرنی ہے۔ خدا نے ایسا موقع بنایا۔ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ بات کی ہے کہ 40 سالوں میں، 41 سال کی اپنی اس عمر میں نے ایسا کبھی ہوتا ہوا دیکھا نہیں اپنی لائف میں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ لوگ اتنے دنوں کے لیے، بچوں کو اسکول کی چھٹیاں ضرور ہوتی ہیں، جب ہم چھوٹے بچے تھے ہم بھی اسکول کی چھٹیاں مناتے تھے، لیکن اس میں سیر و تفریح کے سارے موقع ہمیں میسر ہوتے تھے۔ لیکن ان چھٹیوں میں ہمیں اندر رہنا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور اس لاک ڈاؤن کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے پاس جانے سے کسی نہ کسی حد تک روکا جائے۔ جب آپ اپنے گھر میں ہیں 14 دن کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے، کیا آپ اس میں روزہ نہیں رکھیں گے؟ کیا ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ان 14 دنوں کو روزے میں سپینڈ نہیں کرنا چاہیے؟ جو میرے خادم بھائی ہیں مجھ سمیت، میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، میرے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ میں ان 14 دنوں کو خداوند کے ساتھ سپینڈ کروں۔ اور میں آلریڈی پہلے ہی سے روزوں میں تھا۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بہت ہی زیادہ روحانی بندہ ہوں، آپ سے زیادہ روحانی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو ایک اپنی کنوکشن بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس سارے ماحول سے، سارے سینیریو سے میں کس طرح سے کنونس ہوا ہوں، اور میں نے اس سے کیا کچھ سیکھا ہے، اور ان سائڈ میں نے اپنے اندر کیا فیصلہ کیا۔ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور میں نے ایسا سوچا ہے کہ میں اپنے روزوں کو آگے کیری کروں گا، اور 14 دن جو یہ سارے دن ہیں اور اس سے آن ورڈ بھی آگے میں روزوں میں ٹھہروں گا، میں دعا کروں گا۔ ان 14 دنوں میں کلام پڑھوں گا اور کلام تیار کروں گا۔ تو خادم بھائیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی خداوند نے انہیں پرووائڈ کیا کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ریوائیو کریں، دوبارہ سے اپنے آپ کو بائبل ریڈنگ کی طرف لے کر آئیں، دوبارہ سے اپنے آپ کو دعا میں رکھیں، روزے کی طرف آئیں اور خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ ہر ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے، یہ خالی خادمین کے لیے نہیں، خادموں کے لیے نہیں، بلکہ سب ایمانداروں کے لیے ایک بہت سپر اپرچونٹی ہے۔ اگر ہم اس کو اویل کر لیں گے تو ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے بہت سے بینیفٹس دیکھیں گے۔ آپ خداوند کے حضور جھک کر اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کوئی پلان خدا سے لے سکتے ہیں، اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنی خدمت کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے آپ فیصلے کر سکتے ہیں، آپ خداوند کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہوگی، اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کریں ان 14 دنوں میں۔ لوگوں سے رابطے میں ضرور رہیں، اگر آپ سے کوئی کچھ پوچھتا ہے، کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، ضرور اس کا رپلائی کریں، لیکن اپنے فون کو بند رکھیں 2-2.5 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد اس کو دوبارہ آن کریں اور 15-20 منٹ اس کو دیں، سارے میسیجز اس میں سے دیکھیں، جو ضروری میسیج ہے اس کا ضرور رپلائی کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے موبائل کو 20-25 منٹ کے بعد دوبارہ آف کر دیں، تاکہ آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہو اور آپ کوئی اچھی کتاب، کسی خادم کی اچھی بایوگرافی پڑھ سکتے ہیں، آپ گیت گا سکتے ہیں، آپ گیتوں کو سن سکتے ہیں جو پہلے ہی سے آپ کے موبائل میں موجود ہیں، یا آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں، یا اپنے کمپیوٹر میں سیو کر رکھے ہیں، یا آپ کے پاس DVDs کی صورت میں وہ موجود ہیں، تو آپ ان کو سنیں، تاکہ ان 14 دنوں میں ہم ٹوٹلی طور پر اپنے مائنڈ کو فریش کر سکیں، ہمارا ذہن
مکمل طور پر اس وقت تھک چکا ہے. اور تھکا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کے رش کے اندر اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف آنا بہت مشکل لگتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اسپیئر ٹائم دیا ہے. کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ جی میں نے جاب پہ جانا تھا اس لیے سر میرے پاس دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس وافر ٹائم ہے. ماں صبح چند لوگوں کے زیادہ تر لوگ ان 14 دنوں میں فری ہیں. تو میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان 14 دنوں کو پلان آؤٹ کریں. آج اس لاک ڈاؤن کا فرسٹ ڈے ہے. آپ دعا کرنی شروع کریں. دنیا کے لیے دعا کریں. دنیا میں جو اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو اینڈ ٹائم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ خدا اس سارے منظر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے. یہ کرونا وائرس اینڈ ٹائمز کے اندر، آخری وقتوں کے اندر جو وبائیں آنی ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے. دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی ہے جنگلات ختم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ انسان نے اپنے رہنے کے لیے گھر تو بنانے ہیں. پانی کی قلت ہوتی جائے گی. اشیاء خورد و نوش کی آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے مہنگائی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور طرح طرح کے جدید امراض آلودگی کے بڑھنے کی وجہ سے منظر عام پر آئیں گے جس سے دنیا پہلے متعارف نہیں تھی. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ اینڈ ٹائم میں ہونی ضرور ہیں، اور ہم خدا کے کلام سے اپنے آپ کو سیر اور آسودہ کریں. تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے، اس زبردست اپرچونٹی کو جو خدا نے آپ کو پرووائڈ کی ہے، خواہ یہ ایک خطرناک سچویشن میں آپ کو یہ ٹائم ملا ہے، لیکن آپ اس کو ضرور اویل کریں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پلان کیا ہے کہ میں اس میں بائبل ریڈنگ کروں گا، میں بہت سے پیغامات تیار کروں گا، میں خدا سے بات کروں گا، میں روزے میں ٹھہروں گا، میں اپنی فیملی کے ساتھ مل کے دعا کروں گا، اور میں بہت سے ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کروں گا اور خداوند سے آشیش اور برکت پاؤں گا. اور میری یہ دعا ہے کہ ہم سب بھی جو اس وقت پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، بھارت کے اندر ہیں، اٹلی کے اندر ہیں، اور USA میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، چائنا میں ہیں، یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں جہاں پر یہ وائرس پھیل رہا ہے اور لوگ وہاں پر اسی قسم کی کنڈیشن میں ہیں جس کنڈیشن میں آج ہم ہیں پنجاب کے اندر، پاکستان میں. کیونکہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے 90 ملکوں سے زائد ملکوں میں ہمارے یہ پیغامات سنے جاتے ہیں. تو میں ان سب سے مخاطب ہوں جو اس پیغام کو سنیں گے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس سارے وقت کو یوز کیجئے اپنی روحانی ترقی کے لیے. اس سارے وقت کو یوز کیجئے دوسروں کی ترقی کے لیے. اس سارے وقت کو یوز کیجئے فیوچر پلاننگ کے لیے جو آپ خداوند میں رہ کر کریں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے جو کہ اس سے ٹف ہو سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم مسیح یسوع خداوند کی آمد کے لیے تیار ہوں، اور جب مشکلیں، آفتیں، بیماریاں ہماری طرف رخ کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ان مشکلات میں کیسا بیہیو کرنا ہے. تو وش یو بیسٹ آف لک. میری دعا ہے کہ خداوند اس سارے وقت میں آپ کو درست فیصلے کرنے کا شرف دے، اور آپ ان 14 دنوں میں خدا کی گہری محبت کا تجربہ کریں. آپ کا خدا سے پرسنل انکاؤنٹر ہو، اس کے روح کا گہرا مسا آپ کی زندگی پر آ ٹھہرے، آپ کے گھرانوں پر آ ٹھہرے، اور وہ ہر قسم کے باؤنڈیج کو لوز کر دے. وہ ہر قسم کی ناکامی کو، فیلئر کو آپ کی لائف سے دور کر دیں. میری یہ دعا ہے. خادمین ان 14 دنوں میں خدا ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے پیشن کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے باہر آئیں. پوری دنیا میں ایسا ہو، لوگ مسیح کی طرف آئیں، لوگ مسیح کو پہچانیں اور اس کی آمد کے منتظر ہوں، تاکہ جب وہ بادلوں پر ظاہر ہو تو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. جے مسیح کی.